बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तो इस पर बात करनी है कि शेख रशीद के ज़रिए जो पैगाम दिया गया उसको पीटीआई वालों ने गलत मानों में लिया। बहरहाल उसके माने गलत हो या सही हो, दोनों सूरतों में पीटीआई के अंदर ख़ास तौर पर अरकान कौमी असम्बली में एक किस्म की परेशानी और बेयकीनी का एहसास बढ़ा है और वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और इतलात ये है कि एक बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली बजट इजलास के दौरान या बजट इजलास के बाद फ़ौरन बाद ईवान में आकर ये ऐलान करेंगे कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया। एक रुकन कौमी असम्बली जान जमाली ने तो खैर गुज़श्ता रोज़ ईवान में आकर ये कह दिया कि उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था। और दूसरा, परवेज़ मुशर्रफ जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और बताया जा रहा है कि उनकी बीमारी बहुत ही आखिरी किस्म के दर्जे में पहुंच गई है। तो कोई आदमी हो, दुश्मन हो, उसके मरने के लिए तो दुआ नहीं करनी चाहिए। अगरचे हमने कल सोशल मीडिया पर देखा कि सारा दिन ये खबर, गलत खबर चलाई जाती रही कि परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया। इमरान खान ने अब अपनी सोशल मीडिया को क्या अहकामात दिए हैं। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त जो शेख रशीद का जो पैगाम था, असल में शेख रशीद ने खुद बताया था कि मुझे उन्होंने से मुराद जो हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि इमरान खान का अब कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। अच्छा, ये कोई मैसेज इस तरह का नहीं था कि ये जाकर पीटीआई वालों को बताया जाए और उनके बंदों को डिमोरलाइज किया जाए। शेख रशीद ने उनसे राब्तों के दौरान कोई बात की होगी कि सियासी हालात आइंदा किस तरह जाएंगे। तो जो उनकी तजिया रिपोर्टें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इदारे जो है मुल्क के सियासी हालात पर मुसलसल नज़र रखते हैं, अवामी रुझानात पर, सियासी माहौल पर जो वाक़यात हो रहे हैं और जो वाक़यात उनके नतीजे में हो सकते हैं उन पर भी उनकी नज़र होती है। और हर तरह की रिपोर्टें उनके पास आती हैं, सर्वे रिपोर्टें भी, और अवामी रुझानात और वाक़यात के नताइज, वाक़यात और उनके नताइज और जो कुछ मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर या सियासी तौर पर होने वाला हो सकता है उसके इम्कानात पर वो गौर करते हैं। तो इन रिपोर्टों की रोशनी में उन्होंने शेख रशीद को एक सिंपल सी बात कह दी, और वो सिंपल बात वो है जो हम और आप जैसे लोग भी जो बहुत ज़्यादा डिग इन नहीं होते इन मामलात में, उन्हें भी अंदाज़ा है कि इमरान खान का कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। तो यही बात उन्होंने शेख रशीद को भी कह दी। अच्छा, ये शेख रशीद के राब्तों की नौइयत क्या है ये मैं भी अर्ज़ कर दूँ। शेख रशीद के राब्तों की नौइयत उसी तरह की है जिस तरह कोई भी कौमी असम्बली का रुकन हुकूमत का या पोजीशन का, बशर्ते कि उसकी कोई सियासी वर्थ हो, यानी वो जिस तरह कुछ गुल मोहम्मद टाइप के अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद होते हैं जिनको ना आगे की खबर होती है ना पीछे की, बस वो आकर बैठ जाते हैं, टिकट लेकर जीत जाते हैं और कौमी असम्बली में बैठ जाते हैं। सियासत में उनकी कोई से नहीं होती, कोई इम्पेक्ट नहीं होता, उनकी कोई टीवी मीडिया वैल्यू भी नहीं होती। तो ऐसा आदमी ना हो, इनके अलावा कोई आदमी हो जिसकी किसी न किसी सतह पर भी कोई वक़्त हो, तो वो इदारों के किसी भी दस्तयाब या करीबी रुकन से, अब ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी चीफ से मिले, किसी कोर कमांडर से, किसी लेफ्टिनेंट जनरल से जो आपका अजीज़ है, जिसके आपके साथ वैसे ताल्लुकदारी है, यानी फ़ौज और सियासत से हटकर कॉलेज फेलो होने के हिसाब से या महल्ले या गाँव का हमवतन होने के हवाले से किसी भी लिहाज से कोई ताल्लुक़ हो, तो वो आप ज़ाहिर है उनसे किसी न किसी मौके पर मुलाकात का, बातचीत का इम्कान रहता है। वो कुछ सरकारी इदारे के सरकारी तर्जमान बनकर बात नहीं करते, लेकिन अपनी बात तो कर जाते हैं और ये मुलाकातें होती रहती हैं। यानी गैर मसलन किसी शादी ब्याह की मजलिस में जहाँ कुछ दो चार वहाँ के लोग भी हों, कुछ दो चार सफारतकार हों, इस तरह की गेट टुगेदर की मीटिंग्स में इन लोगों के राब्ते होते हैं। और शेख रशीद वो आदमी है जिसके माजी में बहुत ज़्यादा राब्ते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जो कहा करता था कि मैं गेट नंबर 4 का ख़ास आदमी हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं। और जो तब्दीली आई है वो ये है कि अब इसकी वो साबिक मुलाजमाना जो हैसियत थी, उसको मुलाजम कह लें हम या एजाज़ी नुमाइंदा कह लें, कुछ भी कह लें, मुखबर कह लें, खबरी कह लें, तो वो उसकी हैसियत अब हो चुकी है ख़त्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो राब्ते नहीं कर सकता या उससे राब्ता नहीं हो सकता। तो इसकी यानी राब्तों की ये शक्ल थी। अब इससे ज़्यादा जो इसने ये बात की वो ये थी कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। इसकी उन्होंने डांट पिलाई इसको कि तुमने ये झूठ बात क्यों कही। चुनांचे इस बयान को भी शेख रशीद के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो इससे बदल गया और कहा कि नहीं, मैंने इस तरह नहीं कहा था। हकीकत में
پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ رابطے مسلسل جاری ہیں جن میں ظاہر ہے کہ وہی التجائیں ہیں کہ یہ کر دو، وہ کر دو، میری فیس سیونگ کر دو، میرے لیے کوئی راستہ نکال دو۔ ظاہر ایک آدمی جس کو ڈیڈ شور تھا کہ اسے 10 سال کے لیے حکمران بنا کر لایا گیا ہے اور 10 سال سے بھی زیادہ وہ حکومت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس دوران وہ صدارتی نظام جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنا کر ای وی ایم کے ذریعے 2/3 اکثریت لے کر صدارتی نظام بن کر تاحیات بادشاہ بھی بن سکتا ہے۔ وہ اس بات پر ڈیڈ شور تھا۔ اب اس میں کسی کو شک نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا سوچ تھی، اسے کیا یقین دلایا گیا تھا اور کیا وہ اس سلسلے میں ایک پوری پلاننگ کر رہا تھا۔ اس پلاننگ پر مرحلہ بمرحلہ وہ آگے بھی بڑھ رہا تھا۔ ایک دم وہ سلسلہ 3.5 سال کی مدت کے بعد اچانک ٹوٹ گیا اور ایسا ٹوٹا کہ اب اس کے جڑنے کا کوئی امکان ہے نہ، سیاست میں اس کی واپسی کا امکان ہے نہ حکومت میں اس کی واپسی کا امکان ہے۔ تو اس بے یقینی کی وجہ سے اس کے دماغ اور اعصاب پر جو شدید اثر پڑا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بار بار ایک جواب ملنے کے باوجود وہ پھر 2-3 ایلچیوں کو، اسد عمر کو، شاہ محمود کو یا پرویز خٹک کو پھر بھیج دیتا ہے کہ جا کر بات کرو، کوئی رستہ نکالو کوئی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ مذاکرات کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی والے اس میسج کو منفی رنگ دے کر پھیلا رہے ہیں۔ مثلا منفی رنگ یہ ہے کہ دراصل اسٹیبلشمنٹ نے شیخ رشید کے ذریعے ہماری پارٹی کے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، اس لیے تم لوگ پارٹی چھوڑ دو، وفاداری بدل لو۔ اور یہ اس جھوٹ کا دوسرا پارٹ ہے جو شوکت ترین کے ذریعے بولا گیا تھا۔ شوکت ترین نے کہا کہ مجھے بلایا اسٹیبلشمنٹ والوں نے، اور اس میں حفیظ شیخ بھی تھا، وہ مرزا باقر بھی تھا، موجودہ وزیر خزانہ جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب وہ بھی تھے۔ تو ان سب کے سامنے عسکری قیادت نے مجھے کہا کہ آپ عمران خان کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے۔ یہ اس نے 100% جھوٹ بولا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جس طرح آج کل ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو عسکری ادارہ گول کر رہا ہے معاملات کو، یہ بھی گول ہو جائے گا۔ اس کی ملاقات جو اگر ہوئی تھی تو اس کے بارے میں جو عسکری ذرائع کی طرف سے خبریں آئی ہیں انڈائریکٹ، وہ یہ ہے کہ دراصل ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے جو پچھلی مرتبہ پیٹرول میں، یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کر دی تھی اور بجلی کا یونٹ بھی 5 روپے کم کر دیا تھا، اور اس کے بعد بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ ہم ان پر سبسڈی دے سکتے ہیں۔ تو وہ کیا ریسورسز ہیں تاکہ انہیں فیوچر میں بھی استعمال کیا جا سکے؟ ایسے کوئی ریسورسز نہیں تھے، یہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ اس سے زیادہ بات نہیں ہوئی۔ اس بات کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی نے کہا ہو کہ تم پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جاؤ یا اتحادی حکومت کے ساتھ مل جاؤ۔ اول تو پہلی بات یہ ہے کہ عسکری قیادت اس وقت کسی کو ایسا کوئی میسج نہیں دے رہی کہ وفاداری بدلے۔ اگر وفاداری بدلوانی ہی ہو تو شوکت ترین سے وہ کیوں کہیں گے جس کا کوئی سیاسی امپیکٹ نہیں ہے، جس کی کوئی سیاسی قیمت نہیں ہے، جو ایک وزیر دفاع کے طور پر بھی ناکام ہے کیونکہ وہ بینک ڈبو چکا ہے، وہ اپنے ادارے ڈبو چکا ہے، اس نے عمران خان کی حکومت میں معیشت کو بھی ڈبو دیا۔ تو جس آدمی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس سے وہ کیوں کہیں گے؟ وہ اگر کہیں گے، مثال کے طور پر اگر انہیں کہنا ہو تو وہ کہیں گے پرویز خٹک جیسے آدمی کو، کیونکہ پرویز خٹک وہ آدمی ہے جس کے ساتھ برے حالات بھی ہو جائیں تو تب بھی 5-10 ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اس کے دھڑے میں ہوتے ہیں۔ وہ پرویز خٹک کو کہیں گے تاکہ پی ٹی آئی کو اگر نقصان پہنچے تو وہ نظر آئے کتنا نقصان پہنچا ہے۔ ایک آدمی جس کے آنے سے سوائے اس کے کہ مسلم لیگ نون یا اتحادیوں کا ووٹ ایک عدد کے حساب سے بڑھ جائے گا، یعنی جس حلقے میں شوکت ترین رہتا ہوگا وہاں اگر اتحادی جماعت کی یا مسلم لیگ کے امیدوار کو 71,000 ووٹ ملتے ہیں تو شوکت ترین کے آ جانے کی وجہ سے 71,000 ایک ووٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ شوکت ترین جیسے آدمی کو کہا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چھوڑ دے۔ وہی پرویز خٹک والی مثال، یا کوئی ایسا آدمی جو پی ٹی آئی میں اپنے علاقے میں اتنا اثر رکھ سکتا ہو کہ اس کے ساتھ 2-3 قومی اسمبلی کے یا 2-3 صوبائی اسمبلی کے رکن بھی ٹوٹ کر آ جائیں، تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑا ہے۔ شوکت ترین کے آنے یا جانے سے کسی پارٹی کو کیا ڈینٹ پڑ سکتا ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اہم کو والی بات ہے جو اس نے شوکت ترین نے کی، یعنی ایسا جھوٹ بولا جس کا سر و پیر نہیں تھا،
اور اسے پھر جب جھاڑ پلائی گئی اور تردید کر دی گئی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی ایسی فرمائش کی گئی، تو اس کے بعد شوکت ترین نے اپنا بیان واپس لے لیا۔ اگر شوکت ترین سچا ہوتا تو وہ تردید یا وضاحت اس طرح دباؤ میں آ کر نہ کرتا، بلکہ کچھ گول مول الفاظ میں کرتا۔ لیکن یہ شوکت ترین نے جس طرح دوڑ لگا دی، اس سے پتہ چل گیا کہ جھوٹ بولا اور پکڑا گیا تھا۔ تو اسی طرح کا جھوٹ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈرا کر کہ عمران خان کا تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی سے نکالا جائے۔ یہ غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو تجزیہ پیش کیا وہ وہی ہے جو پاکستان کا کوئی بھی صحافی، بشرطے کہ وہ پی ٹی آئی کا حامی نہ ہو، پی ٹی آئی کے ترجمان نہ ہو، اس کے سوشل میڈیا سے تنخواہ نہ لیتا ہو، تو وہ یہی بتائے گا کہ اس پی ٹی آئی کی واپسی کا امکان، یا کم سے کم عمران خان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے رستے بند ہو چکے ہیں۔ اس کے نام پر قسمت نے کالی سیاہی سے بلکہ سرخ سیاہی سے مہر لگا دی ہے۔ یا کچھ بھی ہو جائے، یہ سیاست میں، حکومت میں واپس نہیں آ سکتا۔ کچھ عرصہ تک اس کا نام چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ مدھم پڑتا جائے گا، جس طرح کہ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اب اس کی طرف سے دھرنے یا لانگ مارچ کا اعلان اگر آ جائے کسی دن، تو لوگ اسے مذاق سمجھیں گے اور ہنسیں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ نہیں ہوگا، اور جو ہونا ہے وہ وہی ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 20 ارکان ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 53 ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھاری اکثریت پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کی ایوان میں واپس آنا چاہتی ہے، اور وہ واپس آ جائے گی۔ عمران خان ان کو روک نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ سیاست میں عمران خان نے جو کچھ کیا، ایک تو اس کا مکافات عمل کا عقیدہ تو ہمارا ہے ہی، لیکن جہاں معاملہ مکافات عمل سے زیادہ کا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اگر سیاست کے میدان میں فرض کیجئے 150 کامیابی حاصل کی ہے، یہ فرضی گنتی میں بتا رہا ہوں، 150 کامیابی حاصل کی ہیں، تو وہ 150 کی 150 اس نے اپنے بل بوتے پر ان میں سے ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ سب کامیابیاں اس کی مرہون منت ہیں عسکری اداروں کے، جنہوں نے آج سے 22 سال پہلے اس کو چنا، اور قدم قدم پر دھرنے کی کامیابی سے لے کر لاہور کے جلسے میں بندے بھرنے تک، اپنے امیدواروں کو توڑنے سے لے کر الیکشن جتوانے تک، حکومت بنوانے سے لے کر حکومت چلوانے تک، اس کے خلاف عدم اعتماد کی کوششوں کو ناکام بنانے سے لے کر اسے اعتماد کا ووٹ دلوانے تک، چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کر وہ ای وی ایم والی مشین کی دوسری ڈرافٹ جو انہوں نے پاس کی ان کی منظوری تک، آپ اس کا کوئی بھی کام لے لیں جو اس نے کامیابی سے کیا ہو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام عسکری اداروں کی مدد کے بغیر نہیں ہوا۔ اگر عسکری ادارے مدد نہ کرتے تو یہ ان 150 کامیابیوں میں سے ایک بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ یہ لاہور کی سیٹ سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا تو وہ بھی آر ٹی سسٹم کے بیٹھنے کی وجہ سے جیتا، اس کو جتایا گیا۔ اور پھر جب آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب اس گنتی کو چیلنج کیا گیا اور دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا گیا، جس میں یہ ڈیفینیٹلی ہر رہا تھا اور رپورٹیں آنا شروع ہوئی تھی کہ جہاں سے تھیلے کھولے گئے وہاں سے عمران خان کی لیڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ثاقب نثار اس کی مدد کو آیا اور دوبارہ گنتی کا عمل جو تھا اس پر سٹے آرڈر کر دیا گیا، اور وہ سٹے آرڈر کبھی ختم ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس سیٹ پر ضمنی الیکشن ہو گئے اور پی ٹی آئی کو امیدوار اس ضمنی الیکشن میں بری طرح ہار گیا، جس طرح کے دیگر علاقوں میں ضمنی انتخابات کے دوران پی ٹی آئی کو امیدوار ہارتے رہے۔ اور اب یہ 20 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، تو ان میں وہاں کے جو مبصر ہے جنوبی پنجاب، کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے ان میں سے جنوبی پنجاب کے ہیں، کچھ سینٹرل کے بھی ہیں، لاہور کے بھی ہیں، لیکن بڑی تعداد جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی۔ تو وہ مبصرین بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی سیٹ ایسی نہیں نظر آتی جہاں پی ٹی آئی جیت سکے۔ چنانچہ اب عمران خان نے ایک آخری چارہ کار کے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان 20 حلقوں میں جلسے کرے گا، اور جلسے کر کے رائے عامہ کو بدلنے کی کوشش کرے گا، کر کے دیکھ لیں نہیں بدل سکے گا۔ ناظرین، مشرف کا ذکر رہ گیا۔ ڈاکٹر زراعت کہتے ہیں کہ اس کی بیماری شدید نوعیت کی ہے، اور ریکوری کے جو چانسز ہے، وہ مرض ایسا ہے کہ اس میں کچھ اس کے اعضاء ڈیمیج ہو گئے ہیں، اور ریکوری کا چانس بقول رپورٹوں کے، اللہ معاف کرے ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ریکوری کے چانسز نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ریکوری کے چانسز کم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، واللہ عالم، جو اس پر ہم تبصرہ نہیں کرتے، لیکن مشرف کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا قرآن پاک کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے معبود واحد ہونے کا اقرار کر لیا اور کلمہ پڑھا، لیکن اس کا کلمہ کام نہیں آیا۔ یہ مشرف تو فرعون سے بھی آگے نکل گیا، یعنی اس آدمی نے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھ بیچا، پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھ بیچا،
पाकिस्तान में जुल्म और गुंडागर्दी और कत्ल व गारत गरी को फ़रोग़ दिया। कराची में जब कत्लेआम हुआ वो उस बदनाम ज़माना वाक़या, तो इसने इस्लामाबाद में उस कत्लेआम की तायीद की, यह कहकर कि ये है अवामी ताकत जो मेरे साथ है। फिर इसने बलूचिस्तान में आग और खून की उस खेल की बुनियाद रखी कि आज तक बलूचिस्तान संभल नहीं पाया। वहाँ कोई भी आदमी, चाहे वो टूरिज़म के हवाले से जाए, चाहे किसी रिश्तेदार से मिलने जाए, चाहे किसी मुलाजमत या कारोबारी सिलसिले के हवाले से जाए, किसी भी हवाले से बलूचिस्तान जो सफ़र करे तो उसे कोई गारंटी नहीं होती कि वो खैर खैरियत से वापस आ जाएगा। और ये सब किया धरा किसका है? परवेज़ मुशर्रफ का। और परवेज़ मुशर्रफ के जराइम मैंने तफसील से बयान करना था, लेकिन प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया। खुलासा ये है कि इसे बीमारी की इस स्टेज पर आकर भी तौबा करने की तौफीक नहीं हुई। बदबख्त ये कहता कि मुझसे बड़े जुर्म सरज़द हुए हैं, मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। कारगिल में इसने पाकिस्तान की एक बड़ी गद्दारी की पाकिस्तान के साथ, और उसके बाद इसने गद्दारियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू किया। इसके 8 साल का दौरे हुकूमत जो था वो हर रोज़ के हिसाब से पाकिस्तान के साथ बदतरीन गद्दारी का दिन था, और इसने गद्दारियों के, पाकिस्तान के मफादात को तबाह करने के, अंडरमाइन करने के, और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। और इस बदबख्त को इस वक्त भी तौबा की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।